بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوفر ربانی کو بواسطہ زوم میڈیا۔ آج ہم بات کریں گے خدمت خلق اور جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے۔ ہیرو آف خدمت خلق رہنما جمعیت علماء اسلام مفتی فضل غفور 15 اگست کی صبح پشاور سے 130 کلومیٹر دور شمال مشرق میں قدرتی حسن سے مالا مال بلند و بالا پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں میں گھرا ضلع بونیر میں لوگ معمول کے کاموں کے لیے نکل چکے تھے۔ مرد کاروبار کے لیے بازاروں اور دفتروں کی طرف جا چکے تھے۔ بونیر کے سرخ و سفید رنگت والے معصوم بچے یونیفارم پہنے اسکولوں میں پہنچ گئے تھے۔ خواتین امور خانہ داری میں مصروف تھیں۔ بارشیں تو رات ہی سے ہو رہی تھی، لیکن یکایک پہاڑوں پر بجلی چمکی، بادل پھٹے اور سیلابی ریلے کی شکل میں سیلاب دیہاتوں، اسکولوں، بازاروں کو رونتا ہوا پتھروں سے کچلتا ہوا نکل گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں اموات ہو گئیں۔ 400 بستیاں پتھروں ملبوں میں دب کر زمین کے ساتھ مل چکی تھی۔ گھر کے کاموں میں مصروف خواتین، اسکولوں میں گئے بچے اور بازاروں میں کام کرتے مرد آن کی آن میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ صورتحال یہ تھی، ایک ہی خاندان کے 10-10، 20-20، 40-40 تک افراد شہید ہو چکے تھے۔ تفصیلات کے مطابق 400 سے زائد اموات ہوئیں، 3000 سے 4000 مکانات تباہ ہو گئے، کئی بازار منہدم ہو گئے، لوگوں کے پیارے سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، لاشیں کٹ پھٹ گئیں، لوگ در بدر پانی کے بہاؤ پر اپنے پیاروں کو دیوانہ وار تلاش کر رہے تھے۔ کرپٹ صوبائی حکومت اپنی خرمستیوں میں مگن اس ساری صورتحال سے لا تعلق بے حس تماشائی بنی ہوئی تھی۔ حکومتی مشینری کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ صوبائی وسائل دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے وزراء وزیر اعلیٰ کی قیادت میں افواج پاکستان اور سیاسی حریفوں کے خلاف ہردہ سرائی میں مگن تھے۔ ایسے میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی فضل غفور نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہدایت پر بونیر میں سب سے پہلے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ مفتی صاحب اپنے حجرے سے نکلے، سیلاب متاثرین کی ڈھارس بن گئے۔ فرزند بونیر زیغم جمعیت مفتی فضل غفور صاحب، جنہوں نے اہل حق کا، اہل مذہب کا حقیقی چہرہ قوم کو دکھایا، جہل کی مشینوں میڈیا کی جملہ ظلمتوں کو جذبہ خدمت سے کافور کیا۔ ادھر سیلاب آیا، ادھر مفتی صاحب جمعیت کے انصار اور کارکنان کے ساتھ مخلوق خدا کی دلجوئی کو برہنہ پا، بے دست و پا، بے خطر میدان عمل میں کود پڑے۔ آنسو پہنچے، سروں پر دست شفقت رکھا، تسلی کو کندھا پیش کیا، گلے لگایا، کھانا کھلایا، پیاس بجھائی، دوائی پہنچائی، ملبہ اٹھایا، پریشان خلق خدا کی ڈھارس بندھائی، جنازے اٹھا رہے، میتیں نکال رہے، نماز جنازے ادا کر رہے، قبریں کھود رہے اور قبریں کھود کر مکمل اعزاز کے ساتھ شہداء کی تدفین کر رہے۔ بیلچہ بھی خود چلا رہے، کدال بھی، ہاتھوں سے ملبہ ہٹا رہے، تو کہیں میتوں کے ورثاء کو دلاسے دیتے زبان سے بھی محو خدمت ہیں۔ مفتی صاحب کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے رضاکار تنظیم انصار الاسلام نے آگے بڑھ کر مفتی صاحب کی قیادت میں خدمت انسانیت کی تاریخ رقم کی۔ آپ اپنی اسکرینوں پر یہ انسانی معراج سے لبریز مناظر دیکھ رہے ہیں کہ خدائی خدمتگار، اسلام کے انصار، مولانا فضل الرحمان کے وفادار، جمعیت کا بیلچہ بردار، انسانی اعلیٰ قدروں سے لبریز جلوس جو مولانا فضل الرحمان کے حکم پر بونیر پہنچ کر ملبہ ہٹا کر زندگی پھر سے جینے کا سامان کر رہے ہیں۔ نہ تو کوئی ٹک ٹاک کی چاہت، نہ ہی کریڈٹ کی بھوک، بس خدمت 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 اور صرف خدمت۔ نیابت رسول کا حق ادا کر رہے ہیں، بلا تفریق مسلک، رنگ، نسل، مذہب، محض خلق خدا ہونے کے ناطے شب و روز ایک کر رکھا ہے۔ یہی تو خدا کا نظام ہے جس کی دعوت جمعیت دیتی ہے۔ انسانی شرف کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ مفتی فضل غفور اور انصار الاسلام کے رضاکار، جمعیت کے کارکنان اور مدارس کے طلباء نے اقلیتی برادریوں، سکھ، عیسائی، ہندوؤں کے گھروں میں اسی جذبے اور عزم اور ولولے اور استقلال کے ساتھ ان کے گھروں سے بھی ملبہ ہٹا کر ان کی گھروں کی صفائی کر کے ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کی۔ مغربی پروپیگنڈا پھر ناکام ہوا۔ سیکولرز، لبرلز کی چیخ و پکار مولویت کی انسانی خدمت کے سامنے دم توڑ گئی۔ مشکل میں سماج کے ساتھ مولوی ہی کھڑا ہوا ہے۔ معاشرے کا اصل خیر خواہ مسجد و مدرسے والا ہی ہے۔ سوسائٹی پر بوجھ نہیں، سوسائٹی کا بوجھ اٹھانے والا مولوی ہی ہے۔ خلق خدا کا حقیقی غمخوار یہی داڑھی پگڑی والے ہی ہیں۔ انسانیت ابدیت کا اعلیٰ معیار یہی طالب اور عالم ہے۔ ان سے ریاستی مشینری
اور مغربی پروپیگنڈے کے زور پر اقتدار چھینا گیا ہے، لیکن ان کا جذبہ خدمت کوئی نہیں چھین سکا۔ قومی دھارا بنتا ہی ملا جی سے ہے، زمین سے جڑے، روایات میں پروئے، تمدن کے شریک، غم و خوشی کے سانجے، دکھ درد کے محسوس کرنے والے، یہ بندگان خدا ہی اکائی ہیں مسلم معاشرت کے۔ مفتی صاحب نے صرف جنازے نہیں پڑھائے، مفتی فضل غفور صاحب نے وہ تمام اقدامات کیے جو ریاستوں کے کرنے کے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی مکمل زندگی بحال کرنے تک کے لیے اقدامات کیے۔ بڑے پیمانے پر ریلیف اور تعمیر نو کے منصوبے جاری ہیں۔ اپنا گھر منصوبہ اخپل کور کے نام کے تحت 60 مکانات، 5 مساجد، 1 مدرسہ اور سکھ برادری کے لیے 1 شمشان گھاٹ تعمیر کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا آغاز بیواؤں کے لیے گھروں کی تعمیر سے کیا گیا۔ ان اقدامات کے تحت سیلاب میں رکشے سے محروم ہونے والے افراد کو مفت رکشے دیے گئے، جبکہ کل مزید 5 رکشے بھی مستحقین کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 25 سے زائد متاثرہ ٹیلروں کو نئی سلائی مشینیں فراہم کی گئی اور متاثرین میں 100 سے زیادہ ریڑیاں بمائے سامان تقسیم کی گئی تاکہ وہ دوبارہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں۔ مزید یہ کہ بنیر میں سیلاب سے تباہ ہونے والی موبائل ریپیرنگ دکانوں کے مالکان کے اندراج کے لیے بھی رابطہ نمبرز فراہم کیے گئے تاکہ ان کے کاروبار کی مفت بحالی یقینی بنائی جا سکے۔ یعنی بنیر بازار میں جتنے لوگ جس کاروبار سے متعلق لوگ متاثر ہوئے تھے، مفتی صاحب نے ان کی بحالی کے لیے ان کو وہ اسباب مہیا کیے، وہ سامان مہیا کیا اور وہ مشینریاں مہیا کی۔ مفتی فضل غفور نے کہا کہ یہ تمام اقدامات سیلاب متاثرین کی بحالی اور روزگار کی فراہمی کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ متاثرہ خاندان جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ مفتی فضل غفور نے تکریم انسانیت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ تکریم انسانیت قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تربیت ہے۔ مذہبی آدمی سے زیادہ تکریم آدمیت کون کر سکتا ہے؟ دیسی سیکولر، لنڈے کے لبرل انسانیت کا نعرہ محض منافقت اور ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انسانیت کے نام پر سیکولرزم نے کروڑوں انسانوں کو موت دی۔ دنیا کو ترقی کے نام پر ان لوگوں نے بھوک دی ہے، سرمایہ کاری کے نام پر افلاس دیا، صنعتی انقلاب کے نام پر تنسیخ فطرت کی۔ سیکولرزم اتنا گندا ہے کہ زیر جامہ سے لے کر فضا خلا تک آلودہ کر دی، تہ زمین پانی کیمیکلز ڈال ڈال کر زہر آلود کر دیا۔ ہیومنٹی کے نام پر شرف انسان کو حیوانی، شہوانی، جنسی درندگی دی۔ بنیر، باجوڑ، سوات خدا کے فضل سے پھر مسکرائے گا، دوبارہ زندگی وہاں کھلکھلائے گی۔ مغربی پروپیگنڈا پھر ناکام ہوا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ سیکولرز کی چیخ و پکار مولوی کی انسانی خدمت کے سامنے دم توڑ گئی۔ انہی معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔